نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ یونس کے 3 رکوعات تک کا درس سماعت کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کے 4تھے رکوع جو کہ 11ویں پارے کا 9واں رکوع بھی بنتا ہے، انشاءاللہ اس سے ہم درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم جو بھی باتیں سماعت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض۔ من کہتے ہیں عربی میں کون کو، فرمایا کون ہے یرزقکم جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض آسمانوں سے بھی رزق دیتا ہے اور زمین سے بھی رزق دیتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتی ہے، زمین سے رزق دیتی ہے؟ زمین سے رزق تو سمجھ آتا ہے کہ زمین سے اناج اگتا ہے۔ ہم جو گوشت کھاتے ہیں، جانوروں کو جو ذبح کرتے ہیں، وہ جانوروں بھی زمین میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ آسمان سے رزق، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ زمین سے جتنے بھی رزق اگتے ہیں وہ حقیقت میں نازل آسمان ہی سے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے آسمانوں سے لے کر اترتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا جو زیادہ قریب ہیں عقل کے، فرمایا کہ جو بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں یا وہ جانور جو زمین میں سروائیو کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان سب کے لیے ایک لازمی عنصر ہے، وہ عنصر ہے پانی۔ اگر پانی نہ ملے ان کو، وہ جانور بھی ہلاک ہو جائے، وہ سبزہ بھی نہ اگے، اور وہ زمین اللہ تبارک اور وہ پانی اللہ تبارک و تعالی آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے روزی نازل فرماتا ہے اور زمین سے بھی روزی نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا امن یملک السمع والابصار، فرمایا کون ہے جو مالک ہے تمہاری سماعتوں کا، تمہاری بصارتوں کا، تمہارے دیکھنے کا، سننے کا کون مالک ہے؟ تمہاری آنکھ اور تمہارے کان کس کی ملکیت میں ہیں؟ پھر فرمایا وَمَن، اور کون ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، فرمایا کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردار کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے؟ کبھی آپ دیکھیں کہ کسی انسان کا بچہ بھی مردہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، مرضی و مشیت ہے۔ پھر آپ دیکھیے سائنس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے، لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ کا۔ تو مرغی ایک لیونگ تھنگ ہے، لیکن جب اس میں سے انڈا نکلتا ہے وہ نان لیونگ تھنگ ہوتا ہے۔ اچھا، جب انڈا نان لیونگ تھنگ ہے، وہ مرغی اس انڈے کو جب سیکھتی ہے تو سیکھنے کے بعد اس نان لیونگ تھنگ میں سے ایک زندہ چوزا پیدا ہوتا ہے، وہ لیونگ تھنگ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی زندہ میں سے مردار کو اور مردار میں سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پھر یہ سب چیزیں تو صحیح ہیں، تمہارے زندہ ہونے کے بعد، تمہارے پیدا ہو جانے کے بعد سے لے کر تمہاری موت تک کے سارے کاموں کو تدبیر کون دیتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سارے کاموں کو تدبیر کون دیتا ہے؟ آپ سوچئے نہ ذرا کہ جب آپ ایک دکان چلاتے ہیں یا ایک آفس چلاتے ہیں، تو وہ ایک آفس کو یا ایک دکان کو یا ایک فیکٹری کو مینیج کرنے میں بھی آپ کے دن رات ایک ہو جاتے ہیں، آپ کا خون پسینہ نکل آتا ہے،
بلا تشبیہ بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے عرض ہے، صرف سمجھانے کے لیے، تشبیہ دینا تو قطعاً مراد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے۔ آپ نے کبھی کیا دیکھا کہ سورج چاند سے ٹکرا گیا ہو؟ آپ نے کیا کبھی دیکھا کہ چاند سورج سے پہلے آ گیا ہو؟ آج 20 نومبر ہے، آج کے دن سورج جس وقت نکلا ٹھیک 20 نومبر 2020 کو بھی اسی وقت نکلا تھا، اور ٹھیک 20 نومبر 2022 کو بھی اسی وقت نکلے گا، کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا نظام وَيُدَبِّرُ الْأَمْرِ، فرمایا یہ کون ہے، وہ کون سی ذات ہے جو ساری چیزوں کو اس طرح پلاننگ اور اس طرح سیٹنگ سے لے کر چل رہی ہے، کوئی چیز کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوتی۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو عن قریب اب وہ کہیں گے یہ اللہ ہی ہے جو سارے کاموں کی تدبیر دیتا ہے۔ فقل، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے، افلا تتقون، یہ جان کے بھی تم اس رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا جو رب زمین، آسمان، چاند، سورج ان سب پر قابض ہوتا ہے، تم پھر بھی اس رب کی نافرمانی کرتے ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فرمائے یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے علاوہ کیا ہے؟ صرف گمراہی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح بات ثابت ہو چکی، آپ کے رب کی بات فاسقوں پر اسی طرح ثابت ہو چکی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریک، یعنی جن بتوں کو، جن مخلوقات کو تم اللہ کے سوا اپنا خدا مانتے ہو، اس کو قرآن مجید میں بارہا شریک کہا گیا۔ شریک کہتے ہیں شیئر کرنے والا۔ ہم جب ایک کانسیپٹ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا پارٹنرشپ، تو پارٹنرشپ میں ایک پارٹنر ہوتا ہے، دوسرا پارٹنر ہوتا ہے، تو ان دونوں پارٹنروں کو عربی کے اندر شریک کہا جاتا ہے، شریک اول، شریک ثانی۔ تو قرآن مجید میں جن بتوں کو، جن اللہ کی مخلوقات کو مشرکین نے اپنا خدا مانا، قرآن مجید نے ان مخلوقات کو شریک کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں، لیکن ان کے کانسیپٹ کے اندر ان کو وہ ان مخلوقات کے لیے وہ اختیارات مانتے تھے جو اختیارات مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ گویا کہ ایک طرح سے شریک ہو گئے اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا قل حل من شرکائکم، تو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یبدأ الخلق، کہ وہ سب سے پہلے خلق کو بنائے، ثم یعیدہ، پھر اس کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ اسے بنائے، پہلی مرتبہ بھی وہ بنائے، دوسری مرتبہ بھی وہ بنائے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ، یہ اللہ ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلی مرتبہ بھی اسی نے بنایا، دوسری مرتبہ بھی وہی بنائے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم اوندھے جاتے ہو؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یہدی الی الحق، جو سیدھی راہ کی طرف رستہ دکھا سکے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہے جو سچ کا رستہ دکھاتا ہے، سیدھا رستہ، حق کا رستہ دکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو وہ ذات جو سیدھا رستہ دکھائے، احق ان یتبع، کیا وہ اس بات کی زیادہ حقدار نہیں کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام لا یہدی الا ان یہدی، یا اس ذات کی پیروی کی جائے جو جب تک اسے رستہ نہ بتایا جائے خود وہ رستہ نہ پا سکے، جب تک اس مخلوق کو رستہ نہ بتایا جائے وہ خود رستہ نہ پا سکے، تم اس مخلوق کی پوجا کرتے ہو۔ اس کی عام سی سمپل سی مثال دیکھ لیجئے، ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے، ہندو کے آگے بندر آ جائے تو بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے،
سانپ آ جائے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں کہ جن کو تو پیدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ وہ مخلوقات ہیں کہ جب تک ان کو کوئی رستہ نہ بتایا جائے یا خود رستہ پکڑ بھی نہ سکیں، تو بتائیے کیا یہ مخلوقات زیادہ احق ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کی جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا تم حکم لگاتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ نہیں چلتے مگر گمان پر چلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے گمان سے بنا لی ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کبھی بھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حق کے مقابلے میں گمان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں ہے، ان یفترا من دون اللہ، کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لے، اللہ کے اتارے بغیر کوئی اور اپنی طرف سے اسے لے آئے۔ ولیکن، ہاں لیکن، تصدیق الذی بین یدیہ، تمہارے پاس بھی جو کتابیں ہیں نا، ان کتابوں کی بھی یہ کتاب، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں سب تفصیل لکھی ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کے درس کو سننے سنانے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ صبح کے اس برکتوں رحمتوں والے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے کلام کے درس کو سنا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض کرم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنا فضل، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں ہماری زندگی بھر ہم پر قائم و دائم رکھے، اور ہمارے مر جانے کے بعد اس مسجد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک یہ سلسلہ قائم و دائم فرمائے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ قل، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ اے محبوب آپ نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو پھر ان کو ایک چیلنج دیجئے۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اسے بنا لیا ہے تو تم بھی اسے بنا کر لے آؤ، ایک صورت اس کی مثل لے آؤ۔ وَادْعُوهُ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کی بھی تم مدد لینا چاہو مدد لے لو، جس کو بھی تم بلانا چاہو بلا لو، اس کے ساتھ مل جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن معاذ اللہ حضور نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے بنا لیا تو تم بھی اپنی طرف سے کچھ بنا کر لے آؤ، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن قرآن پاک تھا، کہاں اس کا مقابلہ کر سکتے، اوندھے منہ لوٹ گئے۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کے علم پر انہوں نے قابو نہ پایا، یعنی اس علم کی وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا تھا، اس قرآن کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے یہ ان کو نہیں معلوم۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا اس وقت کی کتابوں کو۔ فَانظُرْ، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ومنہم، اور ان لوگوں میں سے، من یؤمن بہ، کچھ تو وہ ہے جو ان پر ایمان، اس کتاب پر ایمان لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہ لائے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ رکوع اختتام ہوا۔
اگلا رکوع ہے، فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے محبوب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، اگر وہ آپ کا انکار کریں تو آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا۔ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقل، تو آپ ان سے فرما دیجئے لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تمہیں اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم اس چیز سے بری ہو جو کام میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ یعنی تمہارے کاموں کا حساب تم نے دینا ہے، میرے کاموں کا حساب میں نے دینا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ہاں ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتا ہے، کوئی آپ کو سننا چاہتا ہے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ انہیں عقل نہ ہو؟ فرمایا یہ آپ کو سنتے تو ہیں، ان کے کان تو ضرور ہیں، ان کے کانوں پر آواز تو گھستی ہے اندر، لیکن جس کا دل بہرا ہو جائے اسے قرآن کا سننا فائدہ نہیں دیتا۔ اصل تو ہے دل، جب دل کی آنکھیں کھل جائیں تو انسان کی ظاہری آنکھیں بہت کچھ دیکھ لیتی ہیں، جب دل کے کان کھل جائیں تو انسان کے ظاہری کان بہت کچھ سن لیا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے دل کے کان بند ہیں، ان کی دل کی آنکھیں بند ہیں۔ فرمایا افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ انہیں عقل نہ ہو۔ ومنہم من ينظر الیک، اور کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ افانت تهدی العمی، تو کیا تم اندھوں کو راہ دکھا دو گے، ولو كانوا لا يبصرون، اگرچہ انہیں دکھتا ہو۔ فرمایا ولو كانوا لا يبصرون، وہ نہیں دیکھتے، یعنی ان کے دل جب اندھے ہو گئے تو پھر انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ جب دل اندھا ہو جائے تو پھر کچھ سجائی نہیں دیتا، اور جب دل زندہ ہو جائے، جب دل کی حالت بدل جائے، جب دل دیکھنا چاہے، سننا چاہے، تو اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر اپنی بہن کو ختم کرنے گئے تھے، لیکن جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے حالات کو بدل دیا، اور قرآن سننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر اسلام لے آئے۔ تو جب دل زندہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے اندر نور، ہدایت اور روشنی کو داخل فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اب اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ اگر کوئی سن رہا ہے اسے سنائی نہیں دے رہا، یعنی وہ عمل نہیں کر رہا، کوئی دیکھ رہا ہے لیکن اسے اس کا دیکھنا فائدہ نہیں دے رہا، تو فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں فرماتا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو مکلف بنایا ہے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جو قرآن پر عمل نہیں کر رہا، جو گناہ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ گویا میں وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں گزر رہے، ایک گھڑی سے زیادہ انہوں نے زندگی نہیں گزاری۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کریں گے، اور پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ اب ان کی اصلی زندگی شروع ہوئی ہے۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا تھی، وہ کھیل تماشا انہوں نے کھیل تماشے میں برباد کر دیا، اب ان کے لیے بربادی بربادی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تو نقصان میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ملنے کو جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ الَّذِي بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر اے محبوب ہم آپ کو دکھائیں بعض الذی نعدہم، ان وعدوں میں سے بعض باتیں کہ جو ہم نے آپ سے کی ہیں، جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں، ان وعدوں میں سے اگر آپ کو ہم کچھ دکھا دیں
ان کافروں کے لیے ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کافروں کو عذاب ہوگا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، اگر وہ وعدوں میں سے کچھ ہم آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیں، آپ کی دنیاوی زندگی کی جو ٹائم پیریڈ ہے، مدت ہے، وہ پوری ہو جائے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بہرحال وہ وعدے آپ کی زندگی میں دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس کے باوجود بھی انہیں لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں پر گواہ ہے، ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں بزرگوں نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، شہید کہتے ہیں گواہ کو، ان اللہ شہید علی ما یفعلون، اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ ایک تو یہ نا کہ دیکھنا، دیکھ کر چیز نالج میں آ گئی، اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ کی چیز نالج میں آ جاتی ہے ہاں کہ یہ چیز ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ سے اس بات کی گواہی بھی مانگی جائے۔ گواہی اس وقت بات مانگی جاتی ہے جب کورٹ میں وہ چیز چیلنج ہو جائے اور آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے، تو پھر آپ اس چیز کا گواہی دیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، وہ اس وقت ہے کہ جب وہ چیز چیلنج ہو۔ لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں پر گواہ ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہارے کاموں کو دیکھتا ہی نہیں، بلکہ وہ جب تم وہ کام کر رہے ہو تو اس کام پر گواہ بھی بن جاتا ہے۔ فرشتے جو لکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو گواہ بنتے ہی بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اس کام پر گواہ بن جاتا ہے۔ اور پھر جب قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال کھلتا ہے، اس کے گناہ کھلتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کی گواہی دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تھا، میں اس بات کا گواہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ تو انسان پھر اس وقت کچھ کر نہیں سکے گا، کچھ فرار کا رستہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت میں ایک رسول گزرے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب ان کے پاس ان کے رسول آتے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا، یعنی ایسا نہیں کہ ان پر ظلم ہو گیا، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا، اور انصاف ان کا یہی ہوتا کہ جنہوں نے ان رسول کو مانا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے درجات کو لکھ دیا، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی ہوئی پوری قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ آپ کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ حضور نے مومنین سے وعدہ فرمایا کہ فتح حق کی ہوگی، کافروں پر غلبہ ملے گا، تو ہنسی مذاق میں کافر کہتے یہ کب ہوگا، کب آئے گا یہ وقت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں ذاتی طور پر نہ ہی اپنے نقصان کا مالک ہوں نہ ہی اپنے نفع کا مالک ہوں، بذات خود میں اپنے لیے بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، لیکن آگے وضاحت فرما دی الا ما شاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے چاہے میں اس چیز کا مالک ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیارات دیے میں اس چیز کا ضرور مالک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار دیے بغیر میرے پاس ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے پاس ہے کیا، حضور کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ تو بزرگوں نے یہ بات کہہ کر کلام کو ختم فرما دیا کہ ایک عام انسان کی فہم اور عقل میں تو یہ بات گھس بھی نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیا کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ ایک عام انسان کی عقل اور فہم کے اندر تو یہ بات داخل بھی نہیں ہو سکتی کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اختیارات دیے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا بزرگوں نے کہ حدیث، کتابیں، یہ تو سب بات کا درجہ ہے نا، سب سے پہلے تو قرآن کا درجہ ہے، قرآن سے بڑھ کر تو کسی کتاب کا درجہ نہیں، اور جب حضور کے اختیار کی بات آئی
کہ مجھے ذاتی طور پر کسی چیز کا اختیار نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے اس چیز کا مجھے اختیار ہے۔ تو فرمایا حضور کا اختیار یہ ہے جو ہم 27ویں پارے میں سنیں گے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنی انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ تو یہ بھی اختیار ہی ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ جب اختیار کی تم بات کرتے ہو کہ کیا اختیار ہے کیا نہیں ہے، معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، استغفر اللہ، یہ تمہاری سوچ ہے، تمہاری عقل ہے۔ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھتے رہو۔ ہم تو یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم بھی اگر اس دنیا میں آئے تو حبیب کے صدقے سے آئے ہیں، یہ دنیا بنائی گئی ہے تو محبوب کے لیے بنائی گئی ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے اور محبت کرنے والی عقل عطا فرمائے۔ وہ عقل عطا فرمائے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسے شخص کی بات کو اپنی عقل میں نہ گھسنے دیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو کم کرنے کی بات کر رہا ہو۔ فرمایا کہ الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ پھر فرمایا لکل امت اجل، ہر امت کا ایک ٹائم پیریڈ تھا۔ جب نبی آئے تو نبی کے آئے اور کسی نے اگر نبی کا انکار کیا تو اسی وقت ہم نے اس قوم کو ہلاک نہیں کر دیا، ہاں اجل ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ شاید مان جائے، شاید ان کو عقل آ جائے، دیتے رہے، پھر جب ان کا وقت پورا ہو گیا اس کے بعد ان پر عذاب آیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہاں لیکن جب ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا نا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ ایک لمحہ آگے ہوا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوا، جس وقت آنا تھا اسی وقت وہ ٹائم پیریڈ آ گیا، وہ عذاب آ گیا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ارأیتم، کیا رائے ہے تمہاری، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، ان اتاکم عذابہ بیاتن، جب تم پر رات کے ٹائم عذاب آ جائے، جب تم پر رات کے ٹائم عذاب آ جائے جب تم سو رہے ہو، او نہارن، یا دن میں تم پر عذاب آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اے مجرموں وہ کون سی چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، تمہیں جلدی کس چیز کی ہے، انتظار کرو، تم اتنے گر گئے ہو تو خود اپنے آپ کے لیے عذاب مانگ رہے ہو، انتظار کرو۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، جب وہ آ جائے گا وعدہ، جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر کیا تم اس کا یقین کرو گے، آل آنا، اب مانو گے اس کو، وقد کنتم بہ تستعجلون، تم تو اس کی بڑی جلدی کر رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، لیکن جب عذاب آ جائے گا تو فرمایا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ رہنے والا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور بدلہ انہیں نہیں ملے گا مگر اسی چیز کا جو وہ لوگ کمایا کرتے تھے، تمہیں صرف اسی چیز کا بدلہ ملا جو تم کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ حق ہے، کیا یہ قرآن حق ہے، کیا یہ دین حق ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ای، ہاں ہاں، وَرَبِّی، بے شک میرے رب کی قسم، اِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک یہ سب ضرور سچ ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اس رب کو تھکا نہیں سکو گے، یعنی تم اس رب سے عاجز نہیں آ سکتے، یعنی کہ تم اس کی سلطنت سے کہیں نکل جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ، نہیں، جب اس کا عذاب آئے گا تم بھاگ نہیں سکو گے۔ رکوع کا اختتام ہوا، ہم نے الحمدللہ 2 رکوع ایک ساتھ سماعت کیے۔ شروع میں پہلے رکوع میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ زمین و آسمان میں کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، زمین و آسمان میں کون ہے جو تمہاری سماعتوں کا بھی مالک ہے، تمہاری بصارتوں کا بھی مالک ہے، کون ہے وہ جو تمہارے کاموں کو تدبیر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جن شریکوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اپنا خدا مانتے ہو، وہ تو جب تک انہیں خود رستہ نہ دکھایا جائے، رستہ نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں کیا رستہ دکھائیں گے، تم ان کے پیچھے چلتے ہو۔ پھر پہلے رکوع کے آخری میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن معاذ اللہ حضور نے خود بنا لیا ہے، تو حضور علیہ السلام صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے ایک صورت لے آؤ
اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن معاذ اللہ انسان کا بنایا ہوا ہے، بشری کلام ہے، تو تم ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ پھر دوسرے رکوع کے شروع میں ہم نے سنا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حق کی دعوت دی، انہوں نے اس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، ان کے لیے ان کا عمل ہے، آپ کے لیے آپ کا عمل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ جب دل اندھا ہو جائے، دل بہرا ہو جائے، تو آپ اسے نہ کچھ سنا سکتے ہیں نہ کچھ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بذات خود ذاتی طور پر اپنے آپ سے کسی بھی چیز کا، کسی بھی فائدے کا، کسی نفع کا نقصان نہیں رکھتا۔ جو رکھتا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رکھتا ہوں۔ کتنا رکھتا ہوں، کتنا نہیں رکھتا، یہ اے عام انسان یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو چھوڑ دے۔ ہاں میرے رب نے مجھے اختیارات دیے ہیں، کتنے دیے ہیں یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ پھر آخری میں ہم نے یہ سنا کہ وما انتم بمعجزین، کہ تم اس رب کو تھکا نہیں سکتے، تم اس رب کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان جو 2 رکوعات میں ہم نے باتیں سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اگلے 2 رکوع ایک ساتھ سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا ولو ان، اور اگر لکل نفس ظلمت ما فی الارض، ہوتا ہر ظالم جان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کسی ظالم کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اس کا ہوتا، لفتدت بھی، تو وہ اپنی جان پر سے عذاب کو دور کرنے کے لیے سب فدیے میں دے دیتا کہ بس عذاب دور ہو جائے، دنیا کا سب مجھ سے لے لو۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور دل کے اندر اب وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، پشیمان ہو رہے ہوں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ الا سن لو، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ الا سن لو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ بھی کرتا ہے، وہی مارتا بھی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کرنے کا اور مردہ کرنے کا ذکر فرمایا، تو اس بات میں بزرگوں نے فرمایا حکمت یہ ہے کہ پیدا ہونا اور مارنا، یہی انسان کے 2 سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں۔ وہ پیدا نہ ہوتا تو دنیا میں نہ آتا، وہ مرے گا نہیں تو دنیا سے جائے گا نہیں۔ یہ 2 امپورٹنٹ فیکٹر ہیں نا انسان کی زندگی کے، کہ انسان پیدا تو ہو جاتا ہے، چلو ہو گیا پیدا، اب وہ ایک سوال اس کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے، ایک بات ہر انسان کے ذہن میں رہتی ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ وہ اس حقیقت کا جتنا بھی انکار کر دے، بھول جتنا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی کونے میں یہ ضرور آتا ہے کہ میں نے کبھی تو مرنا ہے نا، کبھی تو میرا بھی وقت آئے گا، کبھی میں بھی بوڑھا ہوں گا، کبھی میرے لنگس کام کرنا چھوڑیں گے، کبھی میرا دل بند ہوگا، کبھی مجھے کینسر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور میں ایک وقت آئے گا اس دنیا سے جاؤں گا۔ یہ انسان کے ذہن میں رہتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کے 2 امپورٹنٹ فیکٹر، اس کا مردہ ہو، اس کا زندہ ہونا، اس کا مرنا، یہ جب دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ذات ہے کہ وہی زندہ کرتی ہے، وہی مارتی ہے، تو پھر اس ذات سے بھاگنا کیسا، اس ذات سے دور ہونا کیسا؟ فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی قرآن پاک۔
وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی دوا آ گئی. جو سینوں میں دل ہے اس دل کی صحت مندی آ گئی، اس دل کی شفا آ گئی. فرمایا وشفاء لما فی الصدور. سینے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز سینے میں دل ہوتا ہے، اور فرمایا یہ قرآن پاک دل کی شفا ہے، دل کی بیماریوں کی شفا ہے، اندرونی بیماریوں کی شفا ہے. فرمایا وہدن، یہ ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مؤمنوں کے لیے رحمت ہے. یہ قرآن نصیحت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین. فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے ہے. جو ایمان لائے گا اس کو ضرور یہ کتاب نصیحت دے گی. تو جس کو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی نصیحت نہ ملے، ہدایت نہ ملے، رحمت نہ ملے، شفا نہ ملے، اس کتاب سے دور مانگے، دور بھاگے، تو پھر وہ نام کا تو مسلمان ہو سکتا ہے، حقیقت میں اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل ہی سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہی سے، فبذالک فلیفرحوا، چاہیے کہ ہم اس کی رحمت کی خوشی منائیں، اس کے فضل کی خوشی منائیں. اور الحمدللہ ہم مسلمان اس کی ہر رحمت کی خوشی مناتے ہیں. ہم اس گھر میں بیٹھ کر قرآن کے درس کو سن رہے ہیں تو یہ اس کی رحمت کی ہم خوشی منا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ قرآن عطا کیا. اگر ہم رات میں یا دن میں محافلوں میں جا کر حضور کا میلاد پڑھتے ہیں تو یہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جو ہمیں رحمت ملی اس کی خوشی مناتے ہیں. ہم نے بڑی 11ویں منائی، یہ حضور غوث اعظم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رحمت عطا فرمائی ہم نے اس کی خوشی منائی. مسلمان تو اللہ کی ہر رحمت کی، ہر نعمت کی خوشی مناتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کند ذہن ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ کرنا بدعت ہے، یہ کرنا بدعت ہے. وہ ان کی تنگ نظری ان کے ساتھ. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی ہر رحمت پر، ہر نعمت پر اس کی خوشی منائیں گے. ہاں، خوشی منانے میں ناجائز طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، خوشی منانے میں میوزک کا استعمال نہیں کریں گے، خوشی منانے میں نیاز کی بے حرمتی نہیں کریں گے، خوشی منانے میں کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے. اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے. لیکن اگر کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی اور وہ کام غیر شرعی بھی نہیں ہے تو پھر ہم وہ کام ضرور کر سکتے ہیں. فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. اب فرمایا یہ جو خوشی منانا ہے نا، یہ جو اللہ کی رحمت کی، اللہ کے فضل کی خوشی منانا ہے، اس کام کو تم ہلکا مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو. ہوا خیر مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو نا، تمہاری ساری جمع پونجیوں سے یہ خوشی منانا زیادہ بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون، تمہارے دھن دولت سے یہ خوشی منانا زیادہ بہتر ہے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ارأیتم، کیا رائے ہے تمہاری، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رزق کو نازل فرمایا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے اس رزق میں سے کچھ کو حرام قرار دے دیا، کچھ کو حلال قرار دے دیے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ اذن لکم، کیا اس حلال و حرام قرار دینے کی اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر خود ہی سے جھوٹ باندھتے ہو. اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام نہ قرار دو. جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال رکھا ہے وہ حلال ہے. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے اس کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرماتا ہے، کہ دنیا میں ان کو عذاب سے مہلت دیتا رہتا ہے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. پھر فرمایا وما تکون فی شأن، اور تم کس کام میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور اس کی طرف سے تم کچھ قرآن پڑھو، ولا تعملون من عمل، اور تم لوگ کوئی کام کرو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم
ان تمام کاموں پر اور تم پر گواہ ہوتے ہیں اذ تفیدون فیہ جب تم وہ کام شروع کرتے ہو. تم کوئی کام کرتے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، تم کسی عمل میں مشغول ہوتے ہو، ہم اس سب پر گواہ ہوتے ہیں. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. فرمایا آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز زمین و آسمان میں غائب نہیں ہے، زمین و آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہیں اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ کھلی کتاب روشن کتاب میں اللہ نے واضح فرما دی ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دی ہے. الا سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ ہی کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم ہوگا. اللہ کے اولیاء پر نہ ہی کچھ خوف ہوگا نہ ہی کچھ غم ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتموہم، کہ جب تم ان کو دیکھو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے، جب تم ان کے چہرے کا دیدار کرو تمہیں اللہ یاد آ جائے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہم نے سنی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی سنی کہ جس میں حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آتا ہے، پہلے فرائض پڑھتا ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد پھر وہ سنتیں ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر وہ نوافل ادا کرتا ہے، نوافلوں کی وجہ سے اس سے میرا قرب ملتا ہے، وہ میرا قرب پاتا رہتا ہے، پاتا رہتا ہے، پاتا رہتا ہے، حالانکہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس سے میرا وہ قرب مل جاتا ہے کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ دیکھ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دیکھ میں رہا ہوتا ہوں. وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن کام میں کر رہا ہوتا ہوں. وہ اپنے پاؤں سے چل رہا ہوتا ہے لیکن اس میں طاقتیں ہماری عطا کی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ وقت بھی آتا ہے. تو فرمایا یہ ساری حدیثیں ہیں، اور بزرگوں نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا مقام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تاکہ ایک تو ہے انبیاء اور رسول کا سلسلہ، اس درجے اور اس سلسلے پر تو انسان کلام کیا کرے، کیونکہ وہ تو اتنا اعلیٰ اور عرفہ درجہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد، یعنی انبیاء کے درجے کے بعد کے درجات میں پھر صحابہ کا درجہ، اور صحابہ کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین کے بعد پھر اولیاء کرام کا جو یہ سلسلہ رکھا، یہ درجہ رکھا. یہ اس لیے ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نئے نبی نے نہیں آنا. اب ہوگا کیا کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لوگ اس دین میں داخل ہوتے رہیں گے. تو جب انبیاء کرام خود دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کی اصلاح کر دیتے ہیں، تربیت کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی تو کوئی ایسا سلسلہ چاہیے جو لوگوں کے اندر روحانیت کو اور ان کی تربیت کے سلسلے کو آگے بڑھائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اولیاء کرام کو رکھا، حضور علیہ السلام کی امت میں علماء کرام کو رکھا کہ جو لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور جو لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. ہاں، پھر یہاں پر کچھ بزرگوں نے یہ بھی کلام فرمایا کہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علمی طور پر اصلاح کرنا اور ایک ہوتا ہے روحانی طور پر تربیت کرنا. تو علمی طور پر اصلاح کرنے کا بیڑا علماء کرام کے ذمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا،
اور روحانی طور پر تربیت کرنے کا بیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے ذمے رکھا، اور اولیاء کرام کو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات اور وہ مقامات عطا فرمائے کہ شاعر کہتا ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقامات عطا فرمائے کہ جب ایک ولی آپ کو دیکھتا ہے تو صرف آپ کے تن کو نہیں دیکھتا بلکہ آپ کے من کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تن بولتے ہیں ظاہری جسم کو، من بولتے ہیں انسان کے اندر کو۔ تو فرمایا جب ولی آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کے تن کو نہیں دیکھتا بلکہ آپ کے من کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے ایک ولی اس سے پہچان لیتا ہے، اور پھر جب وہ آپ کو جواب دیتا ہے تو آپ کے تن کے مطابق نہیں بلکہ آپ کے من کے مطابق جواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اولیاء کرام سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر آپ یہ دعا کو اپنا معمول بنا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام کی فضیلتیں بیان کرنے والے ہیں، ان سے بیر رکھنے والے نہیں ہیں، ان کی گستاخی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ ولی پیدا نہ فرمائے، گستاخ نبی پیدا نہ فرمائے، گستاخ صحابہ پیدا نہ فرمائے، گستاخ اہل بیت پیدا نہ فرمائے، کوئی گستاخی ہمارے کسی بھی سلسلے میں ہماری نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ فرمائے۔ فرمایا الا سن لو ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ ہی کچھ خوف ہے اور نہ ہی انہیں کچھ غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں بشرا سے ایک تو ظاہری معنی ہے، لفظی معنی ہے، وہ ہے خوشخبری، اور بشرا پر پھر مفسرین کرام نے مختلف کلام بھی فرمائے کہ احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کو خواب عطا فرماتا ہے، اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالی انہیں بشارتیں اور بہت سارے علوم عطا فرماتا ہے۔ تو اس بشرا سے وہ خواب مراد ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ بشرا کے بارے میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ یہ بشرا کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد بھی فرمایا کہ یہ بشرا مؤمن کا خواب ہے، یعنی مؤمن کو خواب میں بعض اوقات ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ وہ مؤمن ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، ورنہ ہمارے عام مؤمن کے دماغ میں، ہمارے خوابوں کے اندر اکثر اوقات صرف وہ خواب آتے ہیں کہ جس کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے، یعنی جو روزمرہ کے ہمارے ڈیلی روٹین ہے، جو ڈیلی معاملات ہیں، ہم وہی خواب میں دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسا خواب آتا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی ایسی چیز کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے جو ہم سے غلط ہو رہی ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ غلط ہونے والی ہوتی ہے، وہ بھی بتائی جاتی ہے۔ اب خواب کی تعبیر کے بارے میں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے کہ جب تم کوئی اچھی چیز اپنے خواب میں دیکھو کہ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں کسی اچھے شہر کی، بغداد شریف کی زیارت کو گیا ہے، یا مدینہ شریف گیا ہے، یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، کسی نے کوئی اچھی چیز دیکھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کسی نے کوئی بری چیز دیکھی اور اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہاں، اب بہت سے لوگوں کو خواب کے بارے میں یہ تجسس ہو جاتا ہے کہ ہم فوراً اس کی تعبیر پوچھیں کہ میں نے یہ دیکھا، کبھی کسی نے اپنے کسی مردہ رشتہ دار کو دیکھ لیا، فوراً تعبیر پوچھنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کسی نے اپنے کاروبار کے حوالے سے کوئی دیکھ لیا یا کسی شخص کے حوالے سے کوئی دیکھ لیا، اپنے ساتھ ہونے والا کوئی واقعہ دیکھ لیا، وہ فوراً تجسس کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کی میں فوراً تعبیر پوچھوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر جو بھی ہو، اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور صدقہ ادا کرے، برا خواب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے تو بھی صدقہ ادا کرے۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جب اچھی چیز کے لیے شکر ادا کرے گا اور صدقہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے اس اچھے خواب میں برکت عطا فرمائے گا، اور برا خواب دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا اور صدقہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والی بلا کو دور فرما دے گا۔ لیکن جب انسان تجسس کے اندر پڑ جائے گا اور اس کی تعبیر پوچھے گا
تو پھر حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب وہ تعبیر پوچھ لے گا نا تو پھر ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے تعبیر میں پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فرمائے گا۔ تو پھر انسان کے لیے حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو تجسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خواب دیکھے اچھا ہو چاہے برا ہو، پیچھے نہ پڑے کہ تعبیر بھول جائے۔ ایک تجسس ہو جاتا ہے نا، یہ بھی شیطان کی طرف سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو پیچھے، حضور کی حدیث ہے وہ تجسس میں نہ پڑے، اچھا خواب ہے شکر ادا کرے، برا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک سے توبہ کرے اور صدقہ ضرور ادا کرے۔ ہاں یہ بات ضرور، صدقہ ضرور ادا کرے۔ صدقہ انسان کو ویسے بھی ادا کرنا چاہیے، اور جب برا خواب دیکھے تو اس برے خواب کی نیت سے الگ سے صدقہ ادا کر دے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس بلا کو دور فرمائے۔ تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں، آخرت میں زندگی میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت کلام ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے محبوب آپ ان کی باتوں کا غم نہ کیجیے۔ جب یہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے، قرآن کا انکار کرتے تو حضور کو تکلیف پہنچتی، پھر جب حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخی کرتے تو بھی تکلیف پہنچتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور قرآن کا انکار کرنے پر زیادہ تکلیف پہنچتی کہ ٹھیک ہے قرآن کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کو تو بہت جلنا ہے، ان کو تو تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام اپنے دل میں رنج محسوس کرتے تھے کہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں پر بزرگوں نے ایک بات بیان ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کفار آپ کو تکلیف دیتے تھے، جب کفار آپ کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ پر کچرے پھینکتے تھے، آپ کو طرح طرح سے زبان سے تکلیفیں دیتے تھے، آپ کو ہر چیز میں تکلیف محسوس ہوتی تھی، آپ رنجیدہ ہوتے تھے، لیکن بزرگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ تو وہ ظاہری ایک بات تھی نا کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس وقت کے لوگ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تو یہ شان تھی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تب بھی امتی امتی کہہ رہے تھے، جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی امتی امتی کہہ رہے تھے، تو یہ تو وہ نبی ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت میں یہ فرمایا نا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے محبوب آپ ان کی باتوں کا غم نہ کیجیے، اور جہاں جہاں جس آیت میں اللہ نے حضور کو تسلی دی ہے تو صرف اس وقت کے لوگوں سے تسلی دینا مراد نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام تو اپنی قبر مبارک میں ہر انسان کے حال سے وہ ہے، آپ کے علم میں ہے، کوئی مسلمان کیا کر رہا ہے، کوئی دوسرا انسان دنیا کا کیا کر رہا ہے، آپ کے سامنے تو سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو جب دوسروں کے اعمال دیکھتے ہیں آپ تو بھی قبر مبارک میں بزرگ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر، ان کے گناہ دیکھ کر حضور علیہ السلام تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ میرے بندے یہ کیا کر رہے ہیں، کس کام کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف آپ کی ظاہری حیات تک ہی تسلی نہیں دی، بلکہ آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے تسلی دے دی کہ اے محبوب آپ جو ظاہری لوگ اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی غم نہ کریں، اور جب آپ ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی آپ کی کوئی گستاخی کرے آپ اس کی بھی پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کوئی آپ کی کتنی گستاخی کر دے، کوئی آپ کے کتنے خاکے بنا لے، کوئی آپ کے خلاف جو بکواس کرنی ہے کر لے، حقیقت میں عزتیں دینے والی ذات تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عزتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو عزت عطا فرمائے گا۔ وہ امیر المجاہدین فرماتے تھے عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا۔ تو عزت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ الا سن لو ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکا، جو اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پوج رہے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان يتبعون الا الظن، فرمایا وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف اپنے عقل کو دوڑاتے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ اس رات میں تم سکون کر سکو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو تمہارے لیے روشن بنایا تاکہ اس دن میں تم کام کر سکو. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں. لقوم یسمعون، ایسی قوم کے لیے جو سننے والی قوم ہے. قالوا، وہ کہنے لگے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے. معاذ اللہ. سبحانہ، اس ذات کے لیے پاکی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس تو اس بات کی کوئی سند بھی نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو. کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے؟ یقیناً نہیں ہے. قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، دنیا میں تو تھوڑا سا رہنا ہے، دنیا میں تو تھوڑی سی زندگی گزارنی ہے، 50 60 70 80، اس سے زیادہ کیا ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر انہوں نے ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کا بدلہ، ان کے کفر کے بدلے میں پھر ہم انہیں عذاب چکھائیں گے. 2 رکوع ہم نے ایک ساتھ سماعت کیے. شروع کے رکوع میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر ظلم نہیں فرماتا، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کرنے والا بھی ہے، جو مارنے والا بھی ہے. اور ہم نے پہلے رکوع میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے، یہ شفا ہے سینوں کے لیے، دلوں کے لیے شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے. کس کے لیے رحمت ہے؟ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب رحمت ہے. اور پھر ہم نے پہلے رکوع میں یہ بات بھی سماعت کی کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جو بھی تم پر ہے اس پر تم خوشی کا اظہار کرو. اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو، اور وہ اس تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. پھر دوسرے رکوع میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں پر گواہ ہے، اور کوئی بھی ذرہ برابر بھی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دنیا کے اندر غائب نہیں ہے. پھر ہم نے دوسرے رکوع میں اولیاء اللہ کرام کی شان سنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی تو وہ ہیں کہ جن پر نہ ہی کچھ خوف ہوتا ہے نہ ہی ان پر کوئی غم ہوتا ہے. اور پھر ہم نے بشرا کے بارے میں سنایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری ایک تو وہ لفظی معنی ہے، اور دوسرا بشرا سے مراد خواب بھی ہیں جس کا احادیث مبارک میں ذکر ملتا ہے. اور پھر ہم نے آخری میں سماعت کیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان جھوٹ باندھنے کا عمل ان کے ساتھ ہے، لیکن ایک وقت تو انہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے. دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، پھر ہمیں قیامت کے دن انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان جو 2 رکوعات میں ہم نے باتیں سماعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بری باتوں کا تذکرہ ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ وسلم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے محبوب ان پر تلاوت کیجئے نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کی خبر، ان کا ذکر ان پر تلاوت کیجئے. اذ، جب، قال لقومہ، انہوں نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کانا کبر علیکم مقامی، اگر تم پر میرا کھڑا ہونا، تمہارے سامنے میرا کلام کرنا، اگر تمہیں اللہ کی باتیں بتانا، دین کی باتیں بتانا برا لگتا ہے،
وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی نشانیاں بتانا تمہیں برا لگتا ہے، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو یہ سن لو میرا بھروسہ تو صرف اللہ ہی کی ذات پر ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو مل جل کر اپنے کام کر لو، اور جن جھوٹے معبودوں کو تم مانتے ہو ان کو بھی اپنے ساتھ جمع کر لو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، اور تم اپنے سارے کام پکے کر لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے، کوئی الجھن باقی نہ رہ جائے۔ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ، پھر تم سے جو ہو سکے میرا کر لو، وَلَا تُنظِرُونِی، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اوپن چیلنج دیا اپنی قوم کو کہ بھائی تمہیں میری باتیں بری لگتی ہیں نا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، دین کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، میرا بھروسہ میرے اللہ کی ذات پر ہے، تمہیں جو کرنا ہے نا تم کر لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں اس نصیحت کی بات کرنے پر، دین کی بات کرنے پر تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے نا انسان کو جب اس سے کوئی مانگا جائے، بولے میں تو تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا پھر بھی تمہیں برا لگ رہا ہے۔ فرمایا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف میرے اللہ کی طرف ہے، وہی مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے، اور أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دوں۔ فَكَذَّبُوهُ، ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، ہم نے انہیں اور ان کی کشتی والے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی، نجَّيْنَاهُ، ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں خلیفہ بھی بنایا۔ خلیفہ اس سینس میں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی، آپ کی جو قوم کے لوگ تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا عذاب کے اندر مبتلا ہوئی، یعنی دنیا کا کوئی ذرہ نہیں تھا جہاں پر بارش یا پانی نہیں آیا ہو، پوری دنیا پانی کے اندر ڈوب چکی۔ اس وقت بزرگوں نے فرمایا کہ زمین کا کوئی بھی خطہ وہ باہر زمین کے اوپر باقی نہ رہا، وہ سب زمین وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ تو پھر جب یہ عذاب آتا رہا، لوگ ہلاک ہو گئے، تو پھر یہ واپس پانی ٹھہرنا شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی زمین کے اندر گیا، پانی بیٹھنا شروع ہوا، اور جودی مقام، ایک جودی پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی۔ تو اب اس وقت دنیا میں تو کوئی تھا نہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کشتی پر سوار تھے، تو جب یہ لوگ کشتی سے اتر کر آئے دنیا کے اندر، تو باقی دنیا کا جو سلسلہ تھا وہ انہی حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو سوار لوگ تھے اس سے دنیا کا سلسلہ آگے چلا، ساری دنیا کی نسل کا سلسلہ آگے چلا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ پہلے آدم وہ تھے کہ آپ سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آدم ثانی آپ کے جب طوفان آیا تو سب ختم ہو گیا، اور آپ ہی کے لوگوں اور آپ ہی کے ساتھیوں سے پھر زندگی دنیا کا سلسلہ، انسانوں کا سلسلہ آگے چلا۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں نائب بھی بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا، کیسا ہوتا ہے ڈرائے ہوئوں کا انجام، انہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، اور پھر ہم نے اس کے بعد بھی رسولوں کو بھیجا، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف، یعنی اس کے بعد پھر حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، بہت سارے انبیاء مزید ان کی قوم کی طرف آئے، یعنی لوگوں کی طرف آئے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، تو جیسے انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا نا، یہ لوگ بھی ویسے ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، پہلے کی طرح انہوں نے پھر جھٹلایا۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ آپ کے پاس عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا،
آپ کے پاس ید بیدا تھا کہ آپ اپنے دامن میں ڈال کر اسے باہر نکالتے تھے، وہ چمک جاتا تھا۔ فرمایا بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا، فاستکبروا، لیکن انہوں نے ان لوگوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، قالوا، تو کہنے لگے، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے اژدھے کو دیکھا، روشن ہاتھ کو دیکھا، تو معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کی نسبت یہ بات کرتے ہو، جب یہ تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس حق آیا ہے، تم حق کی نسبت یہ بات کرتے ہو، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، ارے میرے بھائیوں، جادوگروں کو تو کامیابی کبھی نہیں ملتی، ولا یفلح الساحرون، ساحروں کو تو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ قالوا، تو لوگ کہنے لگے، اجئتنا، کیا ہمارے پاس آپ اس لیے آئے ہیں، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی مشرک تھے، ہم بھی مشرک ہیں، ہم تو ہمارے آباء و اجداد کے دین پر چلتے آ رہے ہیں، تو کیا آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور بات صرف یہ نہیں ہے، اور آپ اس لیے بھی یہ کر رہے ہیں کہ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں آپ کی بڑائی قائم ہو جائے، لوگ آپ کے ماتحت آ جائیں گے، آپ کو ماننے لگیں گے، تو آپ تو زمین میں بڑے ہو جائیں گے، تو ہماری بڑائی کہاں جائے گی پھر؟ فرعون یہ کہنے لگا کہ ہماری بڑائی کہاں جائے گی پھر؟ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، فرعون یہ کہنے لگا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ان کی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب وہ تو معاذ اللہ انہیں جادو سمجھتا تھا، کہنے لگا کہ یار ان کے جو جادو ہیں نا، ان جادوؤں کا ہم جادوگروں سے مقابلہ کراتے ہیں، اور یہ جو جادو کا مقابلہ، یہ آپ انشاءاللہ 16ویں پارے میں بڑے ڈیٹیل سے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ تو یہاں پر مختصر ذکر ہے، فرعون کہنے لگا، ائتونی بکل ساحر علیم، میرے پاس سارے جادوگروں کو جمع کر کے لے کر آؤ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ کراؤں گا۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر سارے آ گئے، قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، القوا ما انتم ملقون، تمہیں جو ڈالنا ہے تم ڈال دو۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی، وہ رسیاں لوگوں کو دیکھنے میں سانپ محسوس ہونے لگی کہ یہ سانپ ہے، سانپ چل رہے ہیں، لوگ کہنے لگے ارے واہ کیا جادو آیا ہے، تو انہوں نے رسیاں پھینکی، رسیاں سانپ بن گئیں۔ فلما القوا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موقع آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم لے کر آئے ہو نا یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس باطل کو، اس جادو کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا، اسے باطل کر دے گا۔ آپ نے اپنا عصا مبارک ڈالا، آپ کا عصا اژدھا بن گیا، اور اس نے ساری چھوٹی چھوٹی رسیوں کو ہڑپ کر لیا، ساری چھوٹی چھوٹی رسی کو کھا گیا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو اصلاح نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو کتنا بھی برا لگے، حق اللہ تبارک و تعالی ثابت فرما ہی دیتا ہے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر ان کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، علی خوف من فرعون، لیکن انہیں فرعون کا خوف تھا کہ ہم ایمان تو لے آئیں لیکن فرعون تو ہمیں چھوڑے گا نہیں جب اسے پتہ لگے گا کہ ایمان لے آئیں۔ وملئہم، اور اس کے سرداروں کا بھی خوف تھا، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں اس دین سے بھی دور کرنے پر مجبور کرے گا۔ وان فرعون لعال فی الارض، اور فرعون تو زمین میں بڑا بلند بنا پھرتا ہے، ظاہر سے پاور تو تھی، ظاہری طور پر پاور تو تھی، جس کے پاس دنیاوی طور پر سیٹ ہو یا دولت ہو تو ظاہری طور پر پاور تو لوگ محسوس کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ حقیقی طور پر پاور تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن ایمان کمزور ہے نا ہمارے، تو ہم جس کے پاس پیسہ دیکھتے ہیں، جس کے پاس سیٹ دیکھتے ہیں، ہم اس سے معوف ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔
تو بالکل سیم یہی ہوا کہ یہ لوگ بھی ایمان تو لائے لیکن فرعون سے خوفزدہ ہونے لگے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور فرعون حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وَقَالَ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو پھر بھروسہ بھی اسی کی ذات پر کرو نا. جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو بھروسہ بھی اسی کی ذات پر کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم گردن جھکانے والے ہو. فقالوا، تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات سنی، آپ اللہ کے نبی تھے، اور کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے کلام میں تاثیر تو ہوتی ہے نا، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اور یہ جب واقعہ ہوا تھا ایمان لانے والا، اس سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دعا کر چکے تھے جو آپ 16 پارے میں سنیں گے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اس دعا کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زبان مبارک تھی اس میں بہت زیادہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جو سنتا تھا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا. تو جب آپ نے یہ بات کہی کہ بھائی تم ایمان لائے ہو، جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر بھروسہ بھی اسی کی ذات پر کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم گردن جھکانے والے ہو. فقالوا، تو جب یہ بات سنی ان کے دل کو تسلی ملی. فقالوا، کہنے لگے علی اللہ توکلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. آپ ان لوگوں نے پھر دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے، ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ظالموں کی آزمائش ہم پر آ جائے. اور پھر انہوں نے دعا کی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما. اب یہ انہوں نے دعا کر دی، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے وہی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتاً، کہ آپ دونوں اپنی قوم کے لیے شہر کے اندر مکانات بنائیں، یعنی ایک آبادی کرنے کا سلسلہ شروع کریں. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کے اندر ہی آپ نماز پڑھنے کا سلسلہ کریں، یعنی نمازوں کو قبلہ بنائیں، نمازوں کے گھروں کو قبلہ نماز کی جگہ بنائیں، مسجد بنائیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنوں کو آپ لوگ خوشخبری سنا دیں. وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اے میرے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتاً، زینت بھی دی ہے، واموالاً، اور مال بھی دیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی اس کے پاس بڑی مال و دولت ہے، بڑی زینت ہے. اور ربنا لیضلوا عن سبیلک، اور یہ اس وجہ سے تیری راہ سے لوگوں کو بہکا سکتا ہے، بہکا رہا ہے، یعنی اپنے پیسے کے بل بوتے پر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ہمارے ان کے مال کو برباد فرما دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا، تو وہ ایمان نہ لائے. حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لے وہ اللہ پر ایمان نہ لائے. آپ نے دعا فرما دی، یہ بد دعا تھی، آپ نے بد دعا فرما دی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک تو یہ دعا کی کہ اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک دعا تھی. لیکن جو سب سے بڑی آپ نے بد دعا دی، سب سے بڑی، سب سے سخت، وہ یہ تھی کہ اے اللہ تو اسے کبھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں فرمانا. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی، آپ نے کہا فلا یؤمنون، اے میرے رب اس کو ایمان نہیں دینا، ایمان جیسی دولت اس کو زیب نہیں دیتی. اور پھر یہی نہیں، آپ کی ایک اور بد دعا فرمایا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک وہ عذاب کو نہ دیکھ لے تب تک ایمان نہ لائے، یعنی اس کے بعد ایمان لے آئے. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جب وہ ڈوبنے لگا نا سمندر کے اندر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، عذاب دے رہے تھے. تو اب وہ کہنے لگا میں ایمان لایا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. آپ قرآن مجید میں ذکر سنیں گے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. تو آپ بزرگان فرماتے کہ یہ آپ ہی کی دعا تھی
کہ حتی یروا العذاب العلیم. بہت سے لوگ تو ایسے تھے وہ عذاب دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے نا، لیکن یہ کہے گا برملا کہے گا عذاب دیکھ کر کہ میں ایمان لایا میں ایمان لایا. تو یہ بھی آپ ہی کی دعا تھی کہ اس کو یہ تکلیف ملے کہ پہلے تو یہ ایمان نہ لائے اور جب عذاب دیکھ لے تو ایمان لائے اور اس وقت اس کا ایمان لانا قبول نہ ہو. زندگی بھر اس کو کہتے رہے ایمان لا وہ ایمان نہ لائے، اس کو ڈبل تکلیف ہو کہ زندگی بھر تو مجھے ایمان لانے کا کہا جا رہا تھا، میں اپنی شان و شوکت اپنی دنیا کے نشے کے اندر ایمان نہ لایا، اور جب اب ایمان لا رہا ہوں تو اللہ قبول نہیں فرما رہا. تو فرمایا لا یؤمنوا، وہ ایمان نہ لائے حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے. قالا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قد اجیبت دعوتکما. موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو دونوں کو آپ نے اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا قد اجیبت دعوتکما، ہم نے آپ دونوں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. اب حکم ہوا فاستقیما، اے موسیٰ اے ہارون فاستقیما، ثابت قدم رہنا ہے. اگر آپ نے دعا کی ہے نا کہ وہ ایمان نہ لائے جب تک عذاب علیم کو نہ دیکھ لے، تو ابھی عذاب علیم آنے میں وقت بہت ہے، ٹائم لگے گا عذاب علیم آنے میں، تو وہ جو وقت ہے نا اس وقت تک فاستقیما، ثابت قدم رہنا ہے. ولا تتبعان السبیل الذین لا یعلمون، اور نادان لوگوں کی راہوں پر نہیں چلنا ہے. فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر. اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار لگایا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے، بَغْيًا وَعَدْوًا، سرکشی میں اور ظلم سے پیچھا کیا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، غرق. اب سنیے قرآن مجید کیا فرما رہا ہے، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ. اب جب وہ سمندر کے بیچ میں غرق ہونے لگا، ہوا کچھ اس طرح تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا پورا قافلہ، سمندر کھل گیا، پانی اوپر چلا گیا، اس طرف کا پانی اس طرف اوپر چلا گیا، بیچ میں ایک رستہ بن گیا، یہ 12 رستے بن گئے، مختلف روایات. اب رستے میں بنی اسرائیل چل رہے ہیں، پیچھے فرعون آ رہے ہیں. بنی اسرائیل چلتے 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 سمندر کے کنارے سے باہر نکل گئے، یعنی وہ دوسری طرف پار ہو گئے سمندر کے، ابھی پانی ملا نہیں. دوسری طرف جب یہ لوگ اس کنارے سے باہر نکلے تو دوسرے کنارے پر فرعون پہنچ چکا تھا. اب فرعون نے دیکھا رستہ کھلا ہے، اور رستہ کھلا ہی رکھا اللہ تعالیٰ نے. اب فرعون بھی سمندر میں اتر گیا، ابھی رستہ بند نہیں ہوا، فرعون چل رہا ہے، سمندر بہت بڑا تھا، فرعون چل رہا ہے، اس کا پورا قافلہ اس کا لشکر چل رہا ہے، ابھی سمندر ملا نہیں. جیسے ہی بیچ سمندر میں عین بالکل سینٹر میں فرعون اور اس کا لشکر پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا، سمندر ملا اور سارے غرق ہو گئے. اس طرح ان پر عذاب آیا. تو اب سنیے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، یعنی ڈوبنے کا عذاب اس پر آ گیا، یعنی وہ سمندر کے سینٹر میں تھا اور اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ پانی مل رہا ہے اور ہماری طرف آ رہا ہے. اتنا دور تھا پانی اور اتنا ہوا تک بلند ہوا تھا، اب وہ پانی مل رہا ہے. تو جب پانی کو سامنے سے بندہ آتا ہوا دیکھے تو اس کے اندر ایک خوف طاری ہوتا ہے. تو اب جب اس نے دیکھا کہ اب تو غرق ہونا ہی ہونا میں نے، تو قرآن کیا کہتا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس نے غرق ہونے کو دیکھا، قالا، تو اب کہنے لگا، آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے میں اس رب کو اپنا رب مانتا ہوں. اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جو رب بنی اسرائیل کا رب ہے. یہ کہہ کر وہ ایمان لایا، جیسا کہ دعا تھی کہ جب عذاب علیم دیکھے تو ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہنے لگا میں مسلمان ہوتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آلانا، کیا اب ایمان لا رہا ہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، تو تو اس سے پہلے انکاری تھا، انکار کرتا تھا. وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو تو فساد کرنے والوں میں سے بھی تھا، صرف انکار نہیں کرتا تھا، تو تو فساد بھی بہت کرتا تھا. فَالْيَوْمَ اللہ اکبر، تو اب غرق ہو گیا. اور صرف ایسا غرق نہیں ہوا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا. کس طرح؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فرمایا آج ہم تیری لاش کو دنیا کے اندر باقی رکھیں گے. اور آپ کو معلوم ہے نا فرعون کی لاش میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے نشانی بن جائے، عبرت کا نشان بن جائے.
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ رکوع کا اختتام ہوا، الحمدللہ ہم نے آج 6 رکوعات کا درس سماعت کیا۔ آخری کے 2 رکوعات کے اندر ہم نے انبیاء کرام کا تذکرہ سنا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ اس سے پہلے جو پہلا رکوع تھا اس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو کشتی میں سوار ہو جائیے، کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا خلیفہ بنایا، یعنی آپ اور آپ کے ساتھی جو ہوں گے کشتی میں سوار، انہی سے لوگوں کا سلسلہ آگے چلے گا، انسانیت کا، آپ کو خلیفہ بنایا۔ پھر پہلے رکوع کے اندر ہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا کہ آپ بنی اسرائیل کی طرف گئے، آپ نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا، فرعون کو اسلام کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جو آپ نشانیاں دکھا رہے ہیں جادو ہے، اور اس نے سارے جادوگروں کو جمع کیا اور جادوگروں نے آپ کا مقابلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جادو تو باطل ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اب جادوگروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا ان کا معاملہ ہوا، یہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ کے اندر انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ دوسرے رکوع کے اندر پھر ہم نے یہی سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، یہ بڑے پریشان تھے کہ فرعونی ہم پر ظلم کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ پر ایمان لائے تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب وہ رب پر کوئی بھروسہ کرتا ہے نا تو وہ رب اپنے کسی بندے کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ بس سوال یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ بھروسہ کرنے کے لیول کے اوپر ہوتا ہے، انسان کے ایمان کے لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسا ایمان کا لیول، جیسا بھروسہ کرنے کا لیول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اسی حساب سے ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ تو وہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی انسانوں کی، مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو پھر فرمایا تم رب پر ایمان لائے تو رب پر بھروسہ کرو۔ پھر انہوں نے رب پر بھروسہ کیا، دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر فرعون کے لیے بد دعا کی کہ ایمان نہ لائے، ہاں جب عذاب کو دیکھتے تو ایمان لائے۔ تو پھر جب عذاب آیا تو فرعون اس وقت ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آن اب تو ایمان لائے گا، اب تیرا ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تیرا جسم صحیح سلامت رہے گا اور تو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے جو بھی باتیں سماعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعلان وہی ہے کہ آج ہفتہ ہے، بہار شریف مسجد میں قصیدہ بردہ شریف اور ختم قادیہ شریف ہوتا ہے لیڈیز کے لیے دوپہر 3 بجے۔ اس میں ضرور آپ اپنے گھر والوں سے ریکویسٹ کیجیے کہ وہ شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ تبارک و تعالی، یہ تیرے بندے، یہ تیری پیاری بندیاں اس پیارے کلام کے درس کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اے اللہ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی، صبح صبح کا ٹائم ہے، برکتوں و رحمتوں والا ٹائم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت بھی تجھ سے ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت بھی تجھ سے ہے۔ یا اللہ تو صبح صبح کے وقت ہمیں قرآن کا درس سننے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یا اللہ تو ہمیں مرتے دم تک قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کے درسوں میں اسی طرح شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں قرآن سے رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، جن بزرگان دن کا آج دن ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دن کے فیض سے ہمیں مستفیض فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بھی رحمتیں برکتیں اس محفل پر نازل ہوئیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتوں اور برکتوں کی چند چھینٹیں ہمارے گھروں پر بھی عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں سے مشکلات کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے بلاؤں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے قرض داریوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے بے روزگاریوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے بے اولادیوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے رشتوں کے رکاوٹوں کو دور فرما
دے، ہمارے گھروں میں اگر لڑائی جھگڑے ان لڑائی جھگڑوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں محبتوں کو پیدا فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون کو نازل فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان کو نازل فرما دے، یا اللہ تبارک و تعالی، یا اللہ تبارک و تعالی جو تحریک نے یا اللہ تبارک و تعالی قربانیاں دی، لوگوں نے قربانیاں دی، یا اللہ ہمارے قائدین نے قید و بند کی صعوبتیں کیں، یا اللہ تبارک و تعالی یہ بھی تیرا کرم ہو گیا کہ تو نے باعزت رہائیاں عطا فرمائی، یا اللہ تبارک و تعالی آگے کے معاملات کو بھی خوش اسلوبی سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے، آگے کے معاملات پہ بھی ہم پر تو کرم فرما دے، یا اللہ ہمیں حضور کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی ہماری نیک جائز تمنا مراد آرزو ہیں سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام۔